ہمارے ان بھائی کا سوال بہت حساس سوال ہے، وہ بھی چنئی کی سرزمین پر، یہ سوال مزید سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ہمارا جماعت اسلامی سے کون سی نوعیت کا اختلاف ہے؟ نوعیت عقیدے کی ہے، نوعیت منہج کی ہے، نوعیت صحابہ کرام کو شب و شتم کرنے والوں سے برات کا اعلان کرنے کی ہے۔ جماعت اسلامی کا جو منہج اور طریقہ ہے وہ توحید حاکمیت کا ہے۔ ہم توحید کو توحید عبادت کہتے ہیں۔ ہم سے توحید کا معنی کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ صحابہ کرام نے اس کا معنی ذکر کیا، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اور جماعت اسلامی کے لوگوں سے کوئی توحید پوچھے تو وہ کہیں گے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ وہ توحید کو توحید عبادت نہیں، توحید سیاست یا توحید حاکمیت کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مولانا مودودی، حسن البنا اور سید قطب اور ان کے قائدین یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام در حقیقت دین کی تنفیذ کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ سیاست اور حکومت کے لیے نازل کیا گیا۔ یہاں تک اتہامات ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یہ دین کے قیام کے لیے نہیں تھے بلکہ یہ سیاست کے لیے تھے، یہاں تک کہتے ہیں۔ اور ان کا جو عام موقف ہے وہ تکفیر اور خروج کا ہے، تکفیر اور خروج کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کے ضوابط اور ان کے قواعد اگر رکھے جائیں تو اس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اگر ان کے طریقے پر حکومت قائم نہیں کرتے یا ان کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتے تو وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہیں۔ یعنی گویا سید قطب اور حسن البنا اور اس طرح کے لوگ جو گزرے ہیں اس دنیا میں، یہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان تصور نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سید قطب نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جمعہ کا قیام ہی درست نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں ہے، اور جو حکومتیں مسلمانوں کی ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، اصلاً کافر ہیں، لہذا ان کا متعین کیا ہوا امام ہمارے لیے امام نہیں ہو سکتا، ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو جن لوگوں نے مسلمانوں کی امامت کا انکار کیا، اسلام کو سیاسی رنگ دیا، اس انداز کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کون سی نوعیت کا اختلاف ہے؟ یہ تو پوچھنا ہی بذات خود مضحکہ خیز ہے۔ اور مجھ کو یاد آتا ہے ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں، چند دن پہلے، اشارہ کر دوں نام لوں گا تو بوال کھڑا ہوگا، چند دن پہلے ان سے بعض نوجوانوں نے سوال کیا کہ آپ جماعت اسلامی کے مہمان بنتے ہیں، وہاں جاتے آتے ہیں، ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وہاں کی فقہ کونسل کے آپ ممبر ہیں، تو آپ وہاں آتے جاتے ہیں تو دیکھا داکھی کچھ نوجوان بھی جماعت اسلامی میں جانے لگے ہیں، تو جماعت اسلامی سے آپ کا اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی توحید میں کوئی خلل نہیں، جماعت اسلامی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لہذا میں ان کے پاس جاتا ہوں آتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ایسے لوگ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تک تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو کر کے آئے اور یہاں بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے بڑے بڑی ذمہ داریوں پر فائز ہو گئے، وہ جا کر کے یہ کہیں کہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ وہ توحید حاکمیت اور ہم توحید عبادت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ توحید کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور ہم سارے مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ صحابہ کرام کی تکفیر بھی کرتے ہیں، ان کی تنقیص بھی کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم تک کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کا ان لوگوں نے انکار کیا، سیرت کے بہت سارے واقعات کو جھوٹا قرار دیا، قرآن مجید کو تفسیر بالرائے کے مطابق پیش کیا، صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقیدیں کی، کہا کہ وہ خاندان پروری میں پڑ گئے تھے،
اس طرح کی چیزیں جو خلافت و ملوکیت کے اندر موجود ہیں، اس طرح کی بغاوت کرنے والوں کو اور سرکشی کرنے والوں کو ہم یہ کہیں کہ ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ان کی توحید میں کوئی خلل نہیں، تو یہ تو ستم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح کے موقف سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں سے براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، قرآن مجید کی خوارج کے طریقے پر تفسیر پیش کرتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان سے دور رہنے اور براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔